بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر ہوا پاکستان شرمسار۔ اقوام متحدہ نے 2 بھارتیوں کو ممنوعہ فہرست میں ڈالنے کی پاکستان کی درخواست کی مسترد۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 ممبروں نے درخواست پر لگائی روک۔ حکومت نے بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے خطرہ بنے پب جی سمیت 118 دیگر موبائل ایپ پر لگائی روک۔ عوامی معلومات چوری کرنے اور اسے باہر واقع اپنے سرور تک غلط طریقے سے پہنچانے کی وجہ سے لگائی گئی ہیں یہ پابندیاں۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا، حکومت مانسون اجلاس کے دوران وقفہ سوالات معطل کرنے کے سلسلے میں اپوزیشن سے کر چکی ہے بات چیت۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن کے علاوہ سبھی نے اس تجویز سے کیا ہے اتفاق۔ کہا، سرکار بحث سے نہیں بچ رہی، تمام معاملوں پر بحث کے لیے ہے تیار۔ ملک بھر میں 7 ستمبر سے مرحلے وار شروع ہو رہی ہے میٹرو۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے جاری کی متعلقہ ہدایات۔ تمام اسٹاف اور مسافروں کے لیے ضروری ہوگا ماسک۔ بغیر علامات والے افراد کو ہی سفر کی ہوگی اجازت۔ ہیٹنگ، وینٹیلیشن اور اے سی سسٹم کا ہوگا استعمال۔ ملک میں کورونا سے صحت یابی کی شرح تقریباً 77% ہوئی۔ ملک میں 29 لاکھ لوگ کورونا کو دے چکے ہیں شکست۔ مسلسل چھٹے روز 60,000 سے زیادہ مریض ہوئے صحت یاب۔ اموات کا تناسب کم ہو کر 1.76% ہوا۔ دنیا بھر میں 2 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کورونا کے معاملے۔ اور یو ایس اوپن میں 7 سال کے طویل وقفے کے بعد سمت ناگل دوسرے دور میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بنے۔ دوسرے دور میں ڈومینک تھیم سے ہوگا مقابلہ۔ وہیں خواتین سنگلز میں الٹ پھر، فرانس کی کیرولینا گارشیا باہر۔ مردوں کے سنگلز میں نوواک جوکووچ تیسرے دور میں۔ ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مسرور فیضی اور آئیے اب خبروں پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کو ایک بار پھر شرمندگی جھیلنا پڑی ہے۔ سلامتی کونسل نے قرارداد 1267 کمیٹی کے تحت 2 بھارتیوں کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی پاکستان کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بیلجیم نے پاکستان کے اس قدم کو ویٹو کر دیا۔ اور سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس تریمورتی نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی پر 1267 خصوصی عمل کو مذہبی رنگ دے کر اسے سیاسی بنانے کی پاکستان کی کوشش اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ناکام ہو گئی ہے۔ ہم کونسل کے ان سبھی اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس کوشش کو ویٹو کیا ہے۔ اور غورطلب ہے کہ لمبے عرصے سے چین کی حمایت پانے والے پاکستان نے 2019 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق فہرست میں 4 بھارتی شہریوں کو شامل کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ 4 ناموں میں سے سلامتی کونسل نے پہلے ہی 2 نام خارج کر دیے تھے اور باقی 2 نام انگارا اپاچی اور گووند پٹنائک دگی ولاسا کی تجویز کل خارج کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے دعوے کو پختہ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس سے پہلے فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر اراکین کے ساتھ مل کر پاکستان کو ثبوت پیش کرنے کا وقت دیا تھا، لیکن اسلام آباد اپنے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اس معاملے پر ہم بات کرتے ہیں اپنے نامہ نگار ابھیشیک جھا سے۔ ابھیشیک، پاکستان کو ایک بار پھر سے ایک بڑے اسٹیج پر، ایک بار پھر سے بین الاقوامی ہم کہیں انٹرنیشنل لیول پر ایک بار پھر سے دھچکا لگا ہے۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ آخر پاکستان نے 2019 میں بھی 4 لوگوں کے نام پیش کیے تھے، تو یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ آپ بتائیں ہمارے ناظرین درشکوں کے لیے۔ مسعود، یہ پورا معاملہ پاکستان کی اس بدلے کی کارروائی کا حصہ ہے جو پچھلے سال سے شروع ہوا، جب بھارت اس معاملے میں کامیاب ہوا کہ وہ مولانا مسعود اظہر جو کہ ایل ای ٹی کا چیف ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے سینکشن لسٹ میں شامل کروانے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد سے پاکستان نے بھارت کے 4 لوگوں کے نام سنیکت راشٹر کے اس لسٹ میں ڈالنے کی لگاتار کوشش کرتا رہا ہے۔ 2 ناموں پر پہلے ہی ریجیکشن ہو چکا ہے کہ ان ناموں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے خلاف جو بھی ثبوت پاکستان دے رہا ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، اور انفیکٹ کہے تو فرانس نے اس پاکستان کے اپیل پر ایک بار ہولڈ بھی لگایا تھا اور کہا تھا کہ آپ جائیں اور واپس اور ثبوتوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن پاکستان کی سرکار کو جب وقت ملا، اس کے باوجود وہ ان انڈینز کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر پائے، جس کے بعد کل فائنلی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سدسیہ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جو اپیل ہے وہ بیکار ہے اور اس پر کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا مسئلہ پاکستان کو ایک بار پھر سے بے نقاب کرتا ہے کہ کس پرکار سے وہ انٹرنیشنلی بھارت کی جو امیج ہے اس کو دھکا لگانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور ہر بار وہ خود ہی اپنے منہ کے بل گرتا ہے۔ آپ کو بتا دوں مسرور، کی پچھلے ہفتے بھی پاکستان کے جو وہاں پر پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں منیر اکرم، انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں دیا گیا بیان ہے، جسے بعد میں بھارت نے جب آبجیکشن کیا تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے اس بیان کو ڈس اون کر دیا، کہتے ہوئے کہ یہ ایسا کوئی بیان منیر اکرم نے یو این ایس سی میں نہیں دیا تھا، کیونکہ یو این ایس سی کا پاکستان ممبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام کوششیں پاکستان کی طرف سے لگاتار جاری ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے جھوٹ پھیلا کر بھارت کی جو امیج ہے، بھارت کی جو ایک کمانڈری ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈلی نیشنز کے ساتھ، ان کو کسی پرکار سے نقصان پہنچا، اور یہ اب تک تو کامیاب نہیں ہوا ہے پاکستان۔ ابھیشیک، ایک چیز اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک یہ کہا گیا ہے کہ 1267 خصوصی ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ مذہبی رنگ کس طرح سے پاکستان کی کیا کوشش تھی کہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو مذہبی رنگ دے کر پہلے تو 4 لوگوں پر اور پھر 2 لوگوں کو پابندی لگانے کی یا دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالنے کی جو کوشش تھی، تو یہ کیا مذہبی رنگ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ایک جو ان کے ٹیررسٹ دھماکے ہوئے ہیں، کچھ جو ٹیررسٹ حملے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ان کے مائنورٹیز کے ساتھ دنگے فساد ہوئے ہیں، ان میں ان لوگوں کا رول رہا ہے، اور ایسا کہتے ہوئے پاکستان نے وہاں پر ان کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو شفٹ کرانے کی بات کی تھی، جہاں پر ان پر تمام طریقے کے بین لگ جاتے۔ لیکن جب یہ ریلیجیس کلر دینے کی بات کی، وہ لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ انڈیا ایک ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے، یہاں پر مائنورٹیز کو لے کر پاکستان سوال اٹھاتے رہے ہیں، جبکہ ہم لگاتار دیکھتے ہیں کس پرکار سے پاکستان میں چاہے وہ احمدیہ مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پھر انڈین جو بھی ہندو مائنورٹیز ہوں، سکھ مائنورٹیز ہوں، کس پرکار سے ان کے ساتھ اٹروسٹیز ہوتی ہیں، کس پرکار سے ان کو وہ توجہ نہیں دی جاتی جو پاکستان کے عام ناگرکوں کو ملنی چاہیے۔ تو پاکستان اپنے گریبان میں نہ جھانکتے ہوئے، جہاں پر اس کے خود کے یہاں مائنورٹی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، لگاتار وہ بھارت کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور یہ جو پورا پریاس تھا یہ بھی اسی ایک جو پاکستانی پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ تھا کہ کم سے کم دنیا یہ بات قبول کرے کہ انڈیا میں بھی کوئی دقت ہے، انڈیا میں بھی مائنورٹیز کے ساتھ پرابلم ہے، انڈیا میں بھی کوئی ایک سپریمیسی ہے کسی ریلیجن کو لے کے۔ لیکن پاکستان کی تمام کوششوں کے باوجود سالوں سے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی دیش بھی ہو، انڈیویجولی کہیں تو وہ پاکستان کی دلیلوں کو ماننے میں سفل نہیں رہا ہے، اور بھارت کے جو رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ، چاہے وہ کہیں تمام کرسچن کنٹریز کے ساتھ، بہت ہی بہترین رہے ہیں۔ تعلقات میں کوئی ایسا اثر نہیں آ پایا ہے جس سے کہ پاکستان کو کبھی بھی اپنی سفلتا محسوس ہو سکے۔ جی ابھیشیک، بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے۔
تو یہ تھے ہمارے نمائندے جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کا چہرہ چونکہ بے نقاب ہو رہا ہے پوری دنیا میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو لے کر، اس لیے وہ بھارت پر بھی اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کوششوں میں جٹا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان خود ہم دیکھتے ہیں، خبریں دکھاتے رہتے ہیں، سندھ ہو، بلوچ ہو، ہر جگہ پاکستان کے جو مظالم ہے وہ اس کے شکار ہیں، وہاں کے مائنورٹی شکار ہیں، اور پاکستان اسی کوشش میں بھارت کو بھی بدنام کرنے کی، بھارت کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار نے پب جی سمیت 118 موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جن ایپس پر پابندی عائد کی گئی ہے انہیں بھارت کی خود مختاری اور سالمیت، ملک کی سلامتی، قومی سلامتی اور سماجی بندوبست کے لیے نقصان دہ سمجھا گیا ہے۔ سرکار کے فیصلے کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کروڑوں بھارتیوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے ان ایپس پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بارے میں مختلف ذرائع سے شکایات ملی تھیں کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارموں پر موجود کچھ موبائل ایپ لوگوں سے متعلق معلومات کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور اسے لگاتار ملک سے باہر موجود اپنے سرور تک غیر قانونی طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ بے حد سنگین معاملہ تھا جس پر فوری توجہ دیتے ہوئے اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ کچھ ایپس جن پر پابندی عائد کی گئی ہے ان کے نام ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ آپ گرافکس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جن ایپس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں بہت سے ایپ ہیں۔ جو سب سے اہم پابندی لگائی گئی ہے وہ ایپ ہے پب جی، جس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ وی چیٹ ورک ہے، اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ آپ گرافکس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جن ایپس پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم مزید معلومات کے لیے اپنے نمائندے ارون سے جڑتے ہیں۔ ارون، یہ بتائیں کہ بھارت نے جو ہے بہت سے ایپ ہیں 118 ایپ پہ قریب پابندی لگائی ہے، اور اس سے پہلے بھی پابندی لگائی گئی تھی کچھ ایپس پہ، تو بھارت کی یہ پابندی سے چینی ایپس پر جو لگائی گئی ہے اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ اثر اس طرح سے پڑے گا کیونکہ گلوبلی آپ دیکھیں گے کہ چائنا کی جو موبائل ایپلیکیشنز ہیں وہ ڈیٹا سیکیورٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے ایک طرح سے ان کو بین کیا جا رہا ہے۔ جب بھارت نے ٹک ٹاک سہیت سب سے پہلے 59 موبائل ایپلیکیشنز کو بین کیا تھا، اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ یو ایس نے بھی اسی قدم کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا سیکیورٹی اور ڈیٹا پریویسی کے کمپرومائز کی وجہ سے جو چائنیز موبائل ایپلیکیشن ہے ٹک ٹاک اور وی چیٹ، اس کو اب بین کرنے کی پرکریا کو شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھارت نے یہ کیا کہ ان ایپس کا کلون ورژن بھی کریٹ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں 59 موبائل ایپلیکیشن کے بعد میں 47 ایپس کے جو کلون ورژن تھے اس کو بین کیا تھا، اور اب بھارت نے جو 118 موبائل ایپلیکیشنز ہیں ان کو بین کر دیا، یعنی کہ پچھلے 2 مہینے میں لگ بھگ 250 موبائل ایپلیکیشنز کو جو کہ چائنیز موبائل ایپلیکیشن ہے ان کو بین کر دیا ہے۔ ریزن یہ بتایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ یہ جو موبائل ایپلیکیشنز ہیں یہ ڈیٹا سیکیورٹی کے ساتھ میں کمپرومائز کرتی ہیں، جو ہم بھارتیوں کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کی پریویسی کو لے کر کے کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے آسان بھاشا کے اندر کہ کوئی بھی اگر موبائل یوزر ہے، نمبر 1 کافی زیادہ جو چائنیز موبائل ایپلیکیشن ہے وہ پری انسٹالڈ ہوتی ہے کسی بھی اسمارٹ فون کے اندر۔ جو چائنیز موبائل کمپنی آتی ہے، جو چائنیز موبائل بناتی ہے، یہ کمپنی کافی حد تک ان موبائل ایپلیکیشنز کو پری انسٹال کر کے دیتی ہے، یعنی کہ جب ایک یوزر ایک نیا اسمارٹ فون خریدتا ہے تو اس میں پہلے سے انسٹال ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جب بھی کوئی یوزر ان موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر پب جی کا استعمال کر رہا ہے تو پب جی جو اکاؤنٹ جو یوزر سے ہوتا ہے اپنی ڈیٹیلز بھرواتا ہے، اس کے بعد میں ان ڈیٹیلز کو کہیں نہ کہیں جو چائنیز سرور ہے، یعنی کہ چائنا کے اندر جو سرور لوکیٹڈ ہے وہاں پر اسٹور کیا جاتا ہے۔ کافی حد تک سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو چائنیز آرمی ہے وہ بھارتیوں کے ڈیٹا کو ایکسس کر رہی ہے۔ یہ موبائل ایپلیکیشن اس چیز میں بھی پائی گئی ہے کہ جو یوزر کا جو لوکیشن ہے اس کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک یوزر کہاں پر لوکیٹڈ ہے بھارت کے اندر، کیا اس کی لوکیشن ہے، کیا موومنٹ ہے، کیا اس کا ڈیٹا پروفائل ہے، کیا اس کا یوزر پروفائل ہے، یہ تمام جانکاری چائنیز سرور پر اسٹور ہوتی ہے۔ بھارت کا کنسرن یہ تھا کہ یہ جو غیر طریقے سے جو غیر قانونی طریقے سے ان موبائل ایپلیکیشن کے مادھیم سے ڈیٹا کو چرایا جا رہا ہے، ڈیٹا کو ایک طرح سے غیر قانونی طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے ان موبائل ایپلیکیشنز کو بھارت کے اندر اب بین کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو بھارت میں جو کئی انوویٹرز نے اپنی موبائل ایپلیکیشنز کو لانچ کیا، یعنی کہ آتم نربھر بھارت ایپ انوویشن چیلنج کے تحت جو کئی سارے موبائل ایپلیکیشنز کو لانچ کیا گیا ہے، تو میک ان انڈیا کو بڑھاوا دے گا اس موبائل ایپلیکیشن سیکٹر کے اندر۔ یہاں پر ارون، میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا تھا کہ قریب بھارت میں 50 ملین جو ہے پب جی کے یوزر، اگر ہم پب جی کی بات کریں، اور ڈیلی جو ہے 13 ملین لوگ قریب یوز کرتے ہیں، تو اس سے بھارت میں ان یوزرز پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک چیز تو یہ، اور دوسری یہ کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آتم نربھر بنانے کے لیے اور میک ان انڈیا
پر جو ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان یوزرز پہ کیا اثر پڑے گا اور بھارت سرکار نے اس کے لیے جو ہے کیا ان کے لیے جو ہے متبادل ہم کہیں کیا ان کے بدلے جو ہے لانے کی کوشش ہے, کب تک وہ آئے گا؟ دیکھیے لگ بھگ 70 سے 80 کروڑ یوزرز آپ مان سکتے ہیں ان چائنیز موبائل اپلیکیشن کے بھارت کے اندر ہیں. ٹک ٹاک کے لیے بہت بڑا مارکیٹ تھا بھارت کی, اگر بات کی جائے دنیا کا تو سب سے بڑا مارکیٹ ٹک ٹاک کے لیے بھارت تھا. وی چیٹ کے لیے بہت بڑا مارکیٹ بنتا جا رہا تھا بھارت. ساتھ ہی پب جی کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا مارکیٹ بھارت ہی ہے, یعنی کہ بھارت میں سب سے زیادہ یوزرز پب جی کے, ٹک ٹاک کے, وی چیٹ کے, ان سب کے یوزرز بنتے چلے جا رہے تھے. اور کئی ساری جو اپلیکیشنز ایسی ہیں جو کہ سائڈ میں مطلب انسٹال ہوتی ہے لیکن یوزر کو کئی بار پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ایسے میں ان یوزرز پر کیا اثر ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات کہ اب یہ یوزرز ان موبائل اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ پلے اسٹور سے یا پھر اینڈرائڈ یا پھر جو آئی او ایس ورژن سے نہیں ایک طرح سے ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے. یعنی کہ آپ اینڈرائڈ اور آئی ایس دونوں پر یہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے بین کر دیا گیا ہے. دوسرا, جن کے موبائل فون کے اندر آلریڈی یہ موبائل ایپلیکیشنز انسٹالڈ ہیں, گریجولی ان موبائل ایپلیکیشن کا استعمال بھی آپ نہیں کر پائیں گے, بیکاز جو ہمارے انڈین سرورز ہیں یہاں سے جو ڈیٹا آ رہا ہے ان کو بلاک کریں گے. یعنی کہ ان ڈیٹا کو بلاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے موبائل فون پر ان موبائل ایپلیکیشن کو استعمال نہیں کر پائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے, مقصد صاف ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمارے 130 کروڑ بھارتیوں کے جو ڈیٹا ہے, کیونکہ ڈیٹا از دا نیو آئل کہا جاتا ہے, ڈیٹا از دا کنگ کہا جاتا ہے, ڈیٹا از دا نیو آئل کہا جاتا ہے, تو ڈیٹا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ہمارے یوزرز کا بہت ہی سینسٹیو ڈیٹا, سینسٹیو انفارمیشن, یعنی کہ اس کا نام, اس کی عمر, اس کی ایج پروفائل کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کے کیا کیا ان کی ہابیز ہیں, یہ تمام طرح کی جو جانکاری ہوتی ہے یہ ایک طرح سے چائنا میں جا رہی تھی. گلوبلی ڈیٹا مائننگ کر رہا تھا چائنا ان ڈیٹا کو لے کر کے, یعنی کہ اس ڈیٹا کو یوز بھی کر رہا تھا, ایکسس بھی کر رہا تھا, اور گلوبلی دوسری جگہ پر بیچ بھی رہا تھا, کیونکہ اب ڈیٹا جس کے پاس ہے وہی ایک طرح سے کنگ کہا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ان موبائل ایپلیکیشنز کو بین کیا گیا کہ تاکہ غیر قانونی طریقے سے ان ڈیٹا کا ایکسس نہ کیا جا سکے. اور اب بھارت کی شرط یہ رہتی ہے, لوکلائزیشن کے اوپر فوکس رہتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اپنا بزنس کر رہے ہیں, ایپس یہاں پر ڈیولپ کریں, تو آپ اپنے سرورز کو بھی انڈیا میں استھاپت کریں, جو کہ یہ موبائل ایپلیکیشنز نہیں کر رہی تھی. لہٰذا ان موبائل ایپلیکیشنز کے اوپر ایک طرح سے ڈیجیٹل اسٹرائک کی گئی ہے, جو کہ ذات چینی موبائل ایپلیکیشن. جی بہت بہت شکریہ ارون, آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی کہ جو یوزرز اب یوز کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. میں اسی سوال پہ آنے والا تھا, لیکن آپ نے بہت اہم جانکاری ہمارے ساتھ شیئر کی. اور بھارت سرکار نے اپنی سلامتی کے لیے, اپنے ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے ان 118 چائنیز ایپ پر فی الحال پابندی لگائی ہے. اس سے پہلے بھی پابندی لگائی گئی تھی. ان ایپس پر یہ الزام ہے, ان ایپس کو ڈاٹا چوری کا, جو بھارت کی جو ڈاٹا ہیں ان کے چوری کا اور اس کے غلط استعمال کا, خاص کر یہاں سے سرور کے ذریعے دوسری جگہ شفٹ کرنے کا الزام ہے. اس وجہ سے ان ایپس پہ پابندی لگائی گئی ہے. اگلی خبر پہ نظر ڈالتے ہیں. پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے سلسلے میں میڈیا اور سوشل میڈیا میں گمراہ کن تشہیر کچھ اپوزیشن لیڈروں کے ذریعے کیا جا رہا ہے, جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کے سبب غیر معمولی حالات میں منعقد ہونے والے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں 3 باتوں کو لے کر تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے. اس پر سبھی پارٹیوں سے حالانکہ بات چیت کی گئی تھی. صرف ڈیرک اوبرائن کو چھوڑ کر سبھی پارٹیوں کے لیڈروں نے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تھا کہ اس بار پارلیمنٹ اجلاس کے دوران وقفہ سوال نہ ہو, نجی بلوں کے لیے دن مخصوص نہ ہو, سنیچر اور اتوار کو بھی ایوان کی کارروائی جاری رہے. سبھی پارٹیوں سے اس صورتحال میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ صرف وقفہ سوال نہیں رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. میں اسپشٹ روپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا کے نیتا ڈیرک اوبرائن کے علاوہ سب پارٹی کے نیتا, جب ہم نے بات کی, انہوں نے کوشچن آور ڈسپنسیشن کرنے کا, سسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایگری ہوا ہے. اور کئی نیتا, وریشٹھ نیتا یہ حد تک بھی کہا ہے یہ وششٹ پرستھتی ہے, کتنے جلدی ضروری کام کاج نکل کے آپ یہ ختم کر سکتے ہو وہ ختم کرو. یہ بھی سجھاؤ ہم کو اپوزیشن سے ملا ہے. تحریری جواب سے متعلق سوالات کے سلسلے میں لوک سبھا اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین مشورہ کر کے شیڈیول جاری کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سرکار نے وقفہ صفر نہ رکھنے کی کوئی اپیل نہیں کی ہے, بس اس کا وقت 30 منٹ ہی رکھا جائے, یہ پیغام پہنچایا گیا تھا. اگر لوک سبھا اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین اس وقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے.
اجلاس چلانے میں سبھی پارٹیوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ جہاں تک دیگر زبانوں کا سوال ہے، سرکار سبھی پر بحث کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت بدھ کو ہی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے ہوئے۔ کابینہ نے قومی سول خدمات صلاحیت سازی پروگرام مشن کرم یوگی کو منظوری دے دی ہے۔ یہ پروگرام سرکاری اہلکاروں کے لیے صلاحیت سازی کی بنیاد تیار کرے گا۔ مشن کرم یوگی کا ہدف مستقبل کے لیے ایسے بھارتی پبلک سرونٹ تیار کرنا ہے جو زیادہ تخلیقی صلاحیت کے حامل، پیشہ ور اور تکنیکی طور پر اہل ہوں۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کرم یوگی مشن انسانی وسائل کے فروغ کی سمت میں سب سے اہم قدم ہوگا۔ भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। इसके साथ ही मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर राजभाषा बिल 2020 को पार्लियामेंट में पेश करने को मंजूरी दे दी है। इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी ऑफिशियल जबान होंगी। सरकार ने 3 मफाहमत नामों पर भी इत्तफाक किया है, जिनमें जापान के साथ कपड़ा वजारत का, कानूनी वजारत का फिनलैंड के साथ और तजदीद तवानाई डेनमार्क के साथ मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने मिशन कर्मयोगी के फैसले को बेहद अहम करार देते हुए ट्विटर पर लिखा है, काबीना की मीटिंग में सिविल सर्विसेज सलाहियत साजी के लिए जिस कौमी प्रोग्राम की मंजूरी मिली है, उससे सरकार में इंसानी वसाइल के बंदोबस्त में अहम इस्लाह होगी। यह सिविल सर्वेंट्स की सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद तरीन ढांचे का इस्तेमाल करेगा। तकरीबन 5.5 महीने के बाद मुल्क भर में 7 सितंबर से मेट्रो खिदमात मरहलेवार तरीके से शुरू होंगी। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू होने वाली मेट्रो खिदमात कोरोना की वबा के दौरान मुसाफिरों के लिए बहुत मुख्तलिफ होंगी। अब मेट्रो में न सिर्फ मुसाफिर बल्कि स्टाफ के लिए मास्क लाजमी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करना होगा। That whilst we welcome the resumption of metro services, a decision which has been taken after very careful and very deep consideration. The catchword and the buzzword here is caution and care. मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने जेई व नेट का इम्तिहान देने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तलबा इन मुश्किल हालात में मुताला करके इम्तिहान दे रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि इस बार के इम्तिहानात में पिछली बार के मुकाबले में तलबा की हाज़िरी में बमुश्किल 10% का ही फ़र्क है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तलबा के मफादात में इम्तिहानात कराने का फ़ैसला किया था। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसओपी जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। हमने जो भी कदम उठाए वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उठाए। मैंने पहले भी कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पहला और उसके बाद भविष्य दूसरा, इन दोनों को हम छोड़ नहीं सकते। यदि 5-10% को यदि देखा जाए तो मुश्किल से 10% का जो है अंतर है, ये बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम SCO की एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए रूस के 3 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं।
روس کے وزیر دفاع جنرل سرگئی شوائگو کی دعوت پر راجناتھ سنگھ ماسکو گئے ہیں، جہاں وہ CSTO اور CIS ممالک کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر دفاع کا روسی ہم منصب کے ساتھ میٹنگ میں دفاعی تعاون کے علاوہ آپسی مفادات کے معاملے پر بات چیت کا بھی پروگرام ہے۔ گلوبل انوویشن انڈیکس 2020 سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جدت طرازی کے معاملے میں دنیا بھر میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ عالمی دانشورانہ املاک تنظیم WIPO کے مطابق بھارت 131 ملکوں کی فہرست میں 4 مقام کی چھلانگ لگا کر 48ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے ٹویٹر پر لکھا، PM نریندر مودی جی کی قیادت میں نیو انڈیا، انوویٹو انڈیا بن رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ @WIPO کے ذریعے جاری گلوبل انوویشن انڈیکس میں بھارت نے پہلی بار 50 سر فہرست ممالک میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ جدت طرازی میں 2015 میں جہاں بھارت 81ویں نمبر پہ تھا، وہیں 2020 میں اب 48ویں مقام پر ہے۔ اور اب بات بھارت میں کورونا مہاماری کی، تو کورونا میں کے معاملے جو ہے ابھی جنگ جاری ہے بھارت میں، اور حکومت کی بہترین کوششوں کے ذریعے ملک میں اس وقت صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح 77% کے قریب ہو گئی ہے۔ اب تک 29 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مسلسل چھٹے دن 60,000 سے زیادہ صحت یاب ہوئے ہیں، وہیں اموات کی شرح کم ہو کر 1.76% رہ گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے معاملے 2.61 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور 8,66,000 سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ ہے، جہاں اب تک 62,97,000 سے زیادہ معاملے اور 1,89,000 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ مارچ کے بعد پہلی بار نیو یارک میں جم کھلے ہیں، جہاں لوگ احتیاط کے ساتھ ورزش کرنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثر برازیل میں گزشتہ 3.5 مہینے میں کل پہلی بار اموات کی تعداد ہر روز 900 افراد سے کم رہی۔ ماہرین اسے برازیل میں کورونا کا اثر کم ہونے کی علامت مان رہے ہیں۔ اب تک اس وائرس کا ویکسین نہ ہونے کے بعد یہاں کے لوگ سوشل ڈسٹنسنگ سے ہی اس وبا کو مات دے رہے ہیں۔ برازیل میں کورونا کے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں اور 1,23,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ کھیل کی خبروں میں بھارتی ٹینس کھلاڑی سمت نانگل اس سال کے US اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلے کے دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے دور میں نانگل کا مقابلہ دوسری سیڈ یافتہ آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم سے ہوگا۔ پہلے دور کے میچ میں انہوں نے امریکہ کے بریڈلے کلارک کو 6-1، 6-3، 3-6 اور 6-1 سے شکست دی۔ بھارت کے ٹاپ رینک والے مرد سنگلز کھلاڑی سمت نانگل اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم کے دوسرے دور میں پہنچے ہیں۔ تو ناظرین، اردو خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ شام 5:30 بجے آپ پھر سے اردو خبرنامہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔